بسم اللہ الرحیم دیوتا کا زوال محدود معشوق اور فرغانہ کے یہاں اقطاب ناصف اور فرصت ملاقات کی غرض سے آتے ہیں۔ انسپکٹر جساس جو ملک کے مغربی حصے کے جاسوسی تنظیم کے خفیہ سربراہ ہیں، جن کا کوڈ نیم ایپسلون 1 ہے، ان سے ملنے کے لیے ملک کے مشرقی حصے کے جاسوسی تنظیم کے سربراہ قمران پاشا آتے ہیں، جن کا کوڈ نیم جو ہے سگما 1 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں اپنے آپ کو انسپکٹر ظاہر کرتے ہیں۔ دوران گفتگو ایک فاصلے پر ایک ملک ہے لاک ایشیا، اس کا ذکر آتا ہے، جس کی سیکرٹ سروس کے سربراہ X2 غیر معلوم ہے۔ باقی یہ لوگ بھی اپنے کو چھپاتے ہیں، مگر ایک مسئلہ ہے۔ پھر اس کو معلوم کرنے کے لیے یہ بچے پروگرام بناتے ہیں۔ اگرچہ انسپکٹران یعنی ایپسلون 1 اور سگما 1 کو معلوم ہوتا ہے کہ X2 کون ہے، اور یعنی کہ ان کے نزدیک X2 جبران ہی ہے، لیکن وہ بچوں کی خاطر اس مہم پر نکلنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ ملک لاک ایشیا میں ایک اور سیکرٹ سروس بھی ہے جو جبران کی سیکرٹ سروس کے مخالف ہے، یعنی X2 کے مخالف ہے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ X2 کا راز معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ ادھر X2 یا جبران کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے کسی قدر فاصلے پر جو ملک واقع ہے، یعنی لاک لینڈ، جسے لاک لینڈ لکھتے ہیں LOCKLAND، مگر پڑھیں گے لاک لینڈ LOCKLEND۔ ٹھیک ہے، تو لاک لینڈ کے مشہور انسپکٹران اس کی حقیقت معلوم کرنے آئے ہیں، تو وہ ان کا دشمن ہو جاتا ہے اور پوری اپنی سیکرٹ سروس کو ان کو خلاف لے آتا ہے۔ جبران اور اس کی ٹیم ہر طرح سے انسپکٹر جساس اور انسپکٹر قمران پاشا اور ان کے بچوں کو قتل کرنے کی صحیح کرتی ہے۔ پروفیسر مودود اور خان عثمان بھی میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ متعدد بار جبران یہ سمجھتا ہے کہ اس کو فتح ہو رہی ہے، لیکن ہر مرتبہ یہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ X2 کے اسرار ایک فائل میں لکھے ہوتے ہیں جو ایک خفیہ عمارت میں ہوتی ہے، اور جس کی حفاظت ایک روبوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس سے بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ اشتیاق برادران بھی جزوی طور پر اپنا جلوہ دکھاتے ہیں اور اہم کام کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ مقدر علی خان بھی خطرناک کام کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ سب ٹیم ورک ہے، مگر یہ اس میں ایک بات ہے کہ تمام کردار ایک ساتھ ہی شاید ہی جمع ہو۔ ٹھیک ہے، اپنا اپنا حصے کا کام کر کے وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جبران سمجھتا ہے کہ اس نے انسپکٹر جساس کو قتل کر دیا ہے، جبکہ یہ سائنس کا کرشمہ ہوتا ہے جو پروفیسر مودود کی ایجاد کردہ آلات یعنی ڈیوائسز سے ہوتا ہے۔ پھر انسپکٹر جساس نے X2 کا راز انسپکٹر جساس X2 کے راز کو واضح کر دیتے ہیں۔ جبران سمجھتا ہے کہ یہ راز انسپکٹر قمران پاشا نے افشا کیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ انسپکٹر جساس کا تو انتقال ہو گیا۔ وہ یولیانا شمٹس آلٹر کے ساتھ بیگم قمران پاشا یعنی کہ آواز بیگم کو قتل کرنے پہنچ جاتا ہے۔ اکیلے قمران پاشا جبران اور یولیا کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن بیگم قمران پاشا کہتی ہیں کہ آپ خاتون کا مقابلہ نہ کریں۔ یولیا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ غلط تھی، وہ جبران کو ان کے ساتھ مل کر پکڑ لیتی ہے اور اپنا سائڈ چینج کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب میں کبھی بھی لاک ایشیا نہیں جاؤں گی اور ہمیشہ لاک لینڈ میں رہوں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہوتا ہے، وہ بیگم قمران پاشا کی بے حد تعظیم کرنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بیگم قمران پاشا اس کو سمجھاتی ہے کہ وہ قمران پاشا کی دوسری بیوی بن جائے اور ان کے ساتھ ان کی ایک طرح سے بہن بن کے رہے۔ وہ راضی ہو جاتی ہے۔ جبران کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ معافی طلب کرتا ہے اور یولیانا شمٹس آلٹر اور قمران پاشا کی شادی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، شاید ادھر بھی کچھ لکھا تو میں آپ کو اور بھی بتا دوں گا کہ یہ بیسیکلی کہانی کا ہمارے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ میں کہانی کبھی ملے گی تو اپلوڈ کر دوں گا، لیکن جب تک نہ کروں نا تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کبھی نہ کر پاؤں اور دنیا سے چلا جاؤں، تو پھر یہ چیز جو ہے میرے ذہن میں ہی رہ جائے گی۔ یولیانا کے ساتھ
ملک ساتھ ہی ملک یولیانا کے آتے ہی ملک لاکلینڈ کے مشرقی حصے کی ٹیم ملک کے مغربی حصے کی ٹیم پر حاوی ہو جاتی ہے یا فوقیت حاصل کر لیتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ انسپکٹر قمران پاشا کی دوسری شادی پر ان کو مبارک دیتے ہیں، لیکن ان کا موبائل بند ہوتا ہے، لہذا وہ انسپکٹر جساس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی مبارکبادیں بعد میں پہنچا دے۔ اس موقع پر مجرمین بھی مخالفت بالائے طاق رکھ کر مبارکباد دیتے ہیں۔ یولیانا کے جانے کے بعد، یہ بہت ہی اہم بات ہے، آخری 2 لائن، یولیانا کے جانے کے بعد سیکرٹ سروس میں ایک جگہ خالی ہو جاتی ہے، تو کرنل سعیدی صاد سے، یاد رکھیے کرنل سعیدی صاد سے ہے، سین سے نہیں ہے۔ کرنل سعیدی جو ہیں وہ 2 خطرناک ترین جاسوسات اور ایسیسنس کو وہاں بھیجتے ہیں کہ تاکہ وہ اس کی جگہ لے لیں، اور ان کے نام ہوتے ہیں ایخا اور منخع۔ یہ آپ کی کہانی کا وہ ہے، اور اگر میں نے اس کو اصل کہانی ملے گی تو میں اس کے دونوں حصے اپلوڈ کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ وہ کئی حصوں میں آئے گا، لیکن یہ اس کا دیوتا کا زوال کا ناول کا نام ہے، تو دیکھیے میں اپلوڈ کر دوں۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ دیوتا کا زوال جو ہے، اگر کوئی شخص یہ نام استعمال کرتا ہے تو میں اسما پہ بھی پابندی نہیں لگا کر لے، لیکن میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ناول میرے زندگی کا بچپن کا ایک ناول کا ارتقا ہے، کس طرح میں نے اس کو بنایا ہے آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، تو تھوڑا سا لحاظ کر لیں، نہیں کریں گے کوئی بات نہیں ہے، میں نے کوئی گلہ شکوہ تو کرنا نہیں ہے۔ ہاں، ناول میں اگر ترمیم کریں گے بہت غلط کریں گے۔ ناول کا جس یہی رہنا چاہیے، فتح یاب لاکلینڈ کی ٹیم کو ہونا چاہیے، لوکیشیا کی ٹیم کو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یولیانا کی نکاح جو ہے وہ انسپکٹر قمران پاشا سے ہونا چاہیے۔ اگر کبھی اٹلانٹس والوں نے پابندی ہٹا دی تو بھی اب میں ان اسما پہ جو ناول ہو گیا ہے نا، اس سے چینج نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ گزارش یہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ نہ کیجیے کہ اگر فرض کیجیے آج نہیں، کل نہیں، مستقبل قریب یا بعید میں، یعنی ڈسٹینٹ فیوچر میں یا نیئر فیوچر میں کبھی بھی اٹلانٹس نے پابندی ہٹا دی کاپی رائٹ ایکٹ کی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس موضوع پر کوئی ناول لکھے اور میں نہ چھپوا پاؤں تو یہ نہ کیجیے گا کہ خود دعویٰ کر لیجیے گا، کہیے گا کہ یہ ہمیں ملا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگ یہ کبھی مت کیجیے گا کہ یولیانا فٹس واٹر پہ اگر آپ ناول منتقل کر دیتے ہیں تو یہ کبھی نہ کیجیے کہ کامرہ مرزا سے ان کی شادی دوسری نہ کرائیے۔ یہ بچپن سے میں نے اس طرح کی کہانی بنائی تھی، تو یہ مجھ پر ظلم ہی نہیں ہوگا، اس بچے پر بھی ہوگا جس نے اپنا وقت کہانی بنانے میں اور سنوارنے میں گزارا ہے۔ تو کیا اگر آپ یہ اس ایک بچے پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بڑا ہو کر میں بن گیا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر اس بچے پہ بھی آپ ظلم کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ سے میں کوئی گزارش نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ میرا اپنا ایک اصول ہے، کاپی رائٹ ایکٹ کا میں قائل نہیں ہوں، ہاں وائلیٹ نہیں کرتا، یعنی ایک چیز میں کہتا ہوں غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مجھے کبھی طاقت ملے، کبھی حکومت ملے، کبھی تو سب سے پہلا میں کام یہ کروں گا کاپی رائٹ ایکٹ کے خلاف پابندی لگوانے کا کام کروں گا، لیکن اگر جب تک ہے میں وائلیٹ نہیں کروں گا۔ میرا ایک اصول رہا ہے کہ قانون اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اس کے خلاف ورزی مت کریں، ہاں یہ کوشش کریں کہ قانون تبدیل ہو جائے، منسوخ ہو جائے۔ والسلام۔